ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, وہ انسان جو ہمیں بظاہر نامکمل نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ان لوگوں میں بھی آپ کو نظر نہیں آتی جو بظاہر مکمل نظر آتے ہیں. اور پھر وہی انسان نہ صرف دوسروں کے لیے ایک مثال بنتے ہیں بلکہ اسے نامکمل سمجھنے والوں کے لیے بھی ایک سبق بن جاتے ہیں. وہ ہم آپ کو آج جس سے ملوائیں گے ان کی بھی بڑی خوبیاں ہیں, اور پیدائشی طور پر ویسے تو وہ ہڈیوں کا ایک بیماری ہے, کنڈیشن اس کو کہتے ہیں, آسٹیوجینیسس امپرفیکٹا, اس میں مبتلا ہیں. لیکن اس چیز کو کبھی انہوں نے اپنی تعلیم کے یا کبھی اپنی کامیابی کے آگے نہیں آنے دیا, دیوار نہیں بننے دیا. ایک سے زائد نوکریاں کرتے ہیں, اپنا کاروبار کرتے ہیں, شاعر ہیں, میوزک کمپوزر ہیں. یوٹیوب پر ان کے 6 نغمے جو ہیں وہ موجود ہیں. شعری مجموعہ پبلش ہونے والا ہے اور ایک شارٹ سٹوری اسی ماہ ریلیز ہو جائے گی. ملتے ہیں عدنان جازب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عدنان. وعلیکم السلام علیکم. یہ اتنی ساری چیزیں, اتنی ساری لمبی لسٹ, یہ کیسے کر لیتے ہیں بھائی؟ اور کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دیں. ہوسٹنگ وغیرہ تو نہیں کرتے کہیں؟ وہ بھی ارادہ ہے. لو جی, وہ بھی ارادہ ہے. بس ویسے آپ کی تو گیا میں. جناب, سب سے پہلے میں تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان بہت بہت مبارکباد کہنا چاہوں گا, اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, آمین. تو جیسا آپ نے کہا کہ اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ آپ وقت کو کنٹرول کرنا سیکھیں, نہ کہ وقت آپ کو کنٹرول کرے. تو اگر یہ چیزیں آپ مطلب مینج کر سکتے ہیں ارادے سے, اور آپ اپنی جو ہے مطلب سوچ سے کہ میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں, تو وہ ہو جاتے ہیں. لیکن نارملی لوگ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ڈسیبلٹی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کچھ نہیں شاید کر سکیں گے. آپ نے تو وہ سارا جو لوگوں کا پرسیپشن ہے وہ توڑ دیا, برباد کر دیا وہ پرسیپشن. بالکل ایسا ہی ہے کہ ڈسیبلٹی اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کمزور سمجھیں تو پھر مشکلات ہوتی ہیں. ویسے اگر آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں, نامکمل نہ سمجھیں, اور جو مشکلات آپ کے راستے میں آتی ہیں اور آپ کا ارادہ پکا ہو تو آپ اس کو رکاوٹیں دور کرتے جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, آپ نے ہمیں جو مبارکباد دی اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ دکھانی تھی لوگوں کو کہ جی پاکستان جو ریزولوشن ڈے ہے وہ منانا کیوں ضروری ہے, اور وہ جو ریزولوشن تھی وہ کیوں ضروری تھی, تو وہ بھی ذرا ہم لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اور پھر آتے ہیں تو پھر ذرا نغمے بھی سنتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. آپ سے فون کال پر نغمے بھی سنیں گے. برے صغیر کے مسلمان جداگانہ قومی تشخص کی جدوجہد کئی دہائیوں سے کر رہے تھے, مگر 1928 میں نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کی نفی کر کے مسلم وجود کو ہی خطرے میں ڈال دیا. جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخی 14 نکات پیش کر کے باور کرا دیا کہ خطے کی مسلم قوم کے وجود سے انکار کسی طور ممکن نہیں. ہماری یہ مسلمانوں میں علیحدہ قومی تشخص کی بڑھتی ہوئی بے چینی کے پیش نظر 1930 کے خطبہ اعلی آباد میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا, جسے مزید تقویت 7 سال بعد 1937 کی کانگریسی وزارتوں نے دی. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کوششیں تھیں اس کو ہر موقع پر کانگریس کی قیادت کی تنگ نظری نے ان کو اس موڑ پر لایا, اور مسلمان یہ سوچنے پر آخرکار مجبور ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم متحدہ ہندوستان میں اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے. کانگریسی وزارتوں کے دوران بندے ماترم ترانے کے ساتھ ترنگا پرچم متعارف ہوا. اردو کی بجائے ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی اور گائے ذبح کرنے پر پابندی لگی, تو کانگریسی لیڈر افواہیں پھیلانے لگے کہ ہندو اور انگریز کے علاوہ ہندوستان میں تیسری بڑی کوئی قوم نہیں. 1930 کی دہائی میں اور خاص کر جو کانگریسی وزارتوں کا جو 2 سالہ دور تھا وہ مسلمانوں کے لیے ایک آنکھیں کھولنے کے مترادف تھا. مسلمانوں کے پاس کوئی رستہ نہ بچا تھا, اور یوں 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد لاہور منظور ہوئی, جو بعد میں قرارداد پاکستان بن کر مملکت خدا داد کی بنیاد بنی. عمران پاشا, ہم نیوز, لاہور. یہ تھا جی مقصد قرارداد پاکستان کا. عدنان صاحب یہ بتائیں کہ آپ بھی شاعری کرتے ہیں, علامہ اقبال بھی اصل جو وجہ شہرت ہے وہ اسکالرلی شاعری تھی ان کی. شاعری کی طرف آپ کیسے آئے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بچپن میں میرے ساتھ یہ پرابلم تھا, جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو آسٹیوجینیسس امپرفیکٹا, بیسیکلی یہ امپرفیکٹ فارمیشن آف بونز ہے نا, تو اس کی وجہ سے میں صرف پرائمری تک جا سکا اسکول, وہ بھی مطلب مشکل حالات میں. اس کے بعد میں نے تھرو آؤٹ پرائمری سے ماسٹرز تک گھر میں ہی بیٹھ کے پڑھا, پرائیویٹ سب کچھ, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے گھر میں جو رہنے کا ٹائم میسر آیا نا, تو اس میں میرا پڑھنا اور لکھنے کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوتا گیا ایک قدرتی طور پہ. آپ شاید اویس بھائی آپ کو شاید پتہ ہو کہ
عمران سیریز ایک سٹوری آیا کرتی تھی سیریز مجھے بھی پتا ہے، میں اسی ملک کی شہری ہوں. شفا میں وہ 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا. آپ اندازہ کریں 4تھی کلاس میں وہ پڑھتا تھا. تو اس طرح جب آپ کو اچھا لکھنا پڑتا ہے تو بہت اچھا پڑھنا پڑتا ہے. آج کل ہمارے ملک میں بھی عمران سیریز ہی چل رہی ہے. عمران سیریز چل رہی ہے بالکل. تو بس یہ تھا کہ وہ مجھے جو وقت میں جس طرح آتا تھا میں پڑھتا تھا، کالمز پڑھتا تھا، بڑی بڑی بکس ڈائجسٹ پڑھتا تھا، وہاں سے پھر لکھنے لکھانے پڑھتا تھا. وہ مجھے لکھنے. تو آپ کا جو گیت ہے وہ بھی ہم ذرا سنوا دیتے ہیں لوگوں کو. سنوائیے جی. لبیک. ہم دل سے پاکستانی، ہم جان سے پاکستانی، نہیں چلے گی اے دشمن اب تیری بے ایمانی. ہم دل سے پاکستانی، ہم جان سے پاکستانی، نہیں چلے گی اے دشمن اب تیری بے ایمانی. تو رات کو چھپ کے آیا، تجھے دن میں مار گرایا، اب کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا پھر سے یہ نادانی. کیا اس کی کہانی اب جب مطلب مجھے شوق ہوا نا کہ میں کوئی بناؤں، مجھے پلیٹ فارم میسر آیا. یوٹیوب کونیا امیجینئر ایک چینل ہے جس سے میرے ابھی تک 6 سانگز آ چکے ہیں، اور میرا 7واں سانگ اور ویب سٹوری جو میری شروع ہونے والی ہے اس کا پہلا ڈرامہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویکینڈ پہ یا اس کے اگلے یعنی کہ اپریل میں آ جائے گا. ڈرامے بھی لکھتے ہیں؟ جی میں نغمہ نگار ہوں، میں ڈرامہ نگار ہوں، میں کمپوزر ہوں، میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں الحمدللہ. ہم ٹی وی والوں جو آپ بھی ہمارے جو انٹرٹینمنٹ والے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈرامہ نگار یہاں پر بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. اور میں ابھی آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ نے مجھے بھی موقع دیا یہاں پہ آ کے میں اپنا اظہار کر سکوں. تو یہ بیسیکلی جب وہ 23 مارچ کا نغمہ آیا جو قائد اعظم کی پوئٹری آپ کی ہے وہ اگر آپ سنائیں. بالکل. اچھا 25 دسمبر جب آیا نا یہ 2020 میں، تو میرے اس سے پہلے 3-4 نغمے آ چکے تھے. تو ہر مہینے ہمارا ہوتا تھا کہ اچھے کنٹینٹ پہ ہم نے کچھ نہ کچھ بنانا ہے. تو جو قائد اعظم کے لیے لکھا تھا وہ میں آپ کو اس کے چند میں آپ کو سناتا ہوں. اس کو میں آپ کو گا کے سناتا ہوں. اس کا نام رکھا ہے دیدہ ور. وہ آپ اس یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ ہے انہی کے لیے شعر. جی. پیار قائد تیرا ہے ہم پر یہ احسان، مل کے بنائیں گے ہم سب روشن پاکستان. تو نے کہی تھی ایک جلسے میں یہ سنہری بات، گھبراتا نہیں مصیبت میں باہمت مسلمان. یہ جو گھبراتا نہیں مصیبت میں باہمت مسلمان، یہ بڑا اہم جملہ ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہ اور یہی شاید گھبرانا نہیں ہے والا جو یہیں سے آیا. بالکل. اور پھر اس کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اندازہ لگائیں آپ. کیا بات ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے عدنان، آپ کا وقت دیا آپ نے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے کامیابی کے لیے جو آپ کا جو ایک سفر ہے جو جاری کیا ہوا ہے آپ نے، وہ آپ کو بہت آگے تک لے کر جائے. پاکستان کا نام جی اب لکھنا اور پڑھنا اور میرا اوڑھنا بچھونا ہے. اور میں جیسے ڈرامہ نگار بھی ہوں، میں آپ کے چینل سے یہ اپنی آواز پہنچانا چاہوں گا مومل شنید تک اور محمد دریس تک. جی ہم نے پہنچا دی آواز. بالکل مجھے بھی چانس دیں. سب سے بیسٹ ڈرامہ جو چینل ہے وہ ہم ٹی وی کا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے لکھے ہیں نئے آئیڈیاز ڈرامے لکھے ہیں وہ مجھے ضرور اس میں موقع دیں. انشاءاللہ. بالکل. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین